الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کان من الجن ففسق عن امر ربی وہ قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بدلا ظالموں کو بہت ہی برا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں شیطان کے ابتدائی کردار کا ذکر ہے، سورہ کہف یہ چل رہی ہے ہماری، اس میں اللہ عز و جل نے شیطان کے متعلق بتا کر مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ جس طرح وہ اپنے رب کا نافرمان ہوا تم اپنے رب کے نافرمان نہ ہو جانا۔ اسے ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اس کے حکم کو چھوڑ دیا، تو تم بھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کرنا اور اس کے حکم کو نہ چھوڑ دینا، ورنہ جیسے اسے مردود کر دیا گیا بارگاہ الہی سے ویسے تمہیں بھی مردود قرار دے دیا جائے گا۔ تو ذکر فرمایا کہ جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اور یہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ یہ سجدہ عبادت نہیں بلکہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ عبادت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کسی بھی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کرنا جائز نہیں رہا۔ سجدہ عبادت کرنا وہ شروع سے ہی اللہ کے لیے ہے اور وہ اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی سجدہ عبادت کی نیت سے اللہ کے سوا کسی کو کرے تو وہ مشرک اور اسلام سے خارج، اور اگر تعظیم کی نیت سے بھی اگر کوئی سجدہ کرتا ہے کسی کو تو وہ بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو سجدہ فرشتوں نے کیا یہ بھی سجدہ تعظیمی تھا جو پہلی شریعت میں جائز تھا۔ تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس کے بارے میں بتایا کہ یہ قوم جن میں سے تھا۔ بعض اس کے بارے میں غلط فہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی فرشتہ تھا، فرشتہ نہیں تھا، یہ جنوں میں سے ایک جو ہے وہ جنوں کی مخلوق میں سے تھا۔ البتہ اسے فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت تھی کہ یہ بڑا ہی نیک اور زاہد و عابد تھا، لیکن اس نے کیا کیا، فسق عن امر ربی، اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، یعنی اس کے حکم کا انکار کر دیا ماننے سے، غرور اور تکبر کی وجہ سے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ تم نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا گیا ہے،
تو کیسے آگ اور مٹی ایک دوسرے کے برابر ہو سکتی ہیں؟ سجدہ تو اونچے کو کیا جاتا ہے جس کی جو ہے وہ مقام و مرتبہ جس کا کسی دوسرے سے اونچا ہو، تو اس کو سجدہ کریں ہم تعظیم کا، یہ تو میرے سے جو ہے وہ برابری بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اب یہ بیان کر کے پھر اللہ نے فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں، تم ان کے ساتھ دوستیاں لگاتے پھرتے ہو، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور یہ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اللہ عز و جل نے یہ فرمایا کہ شیطان تمہارا پکا اور کھلا دشمن ہے۔ یہ اگر چھپا ہوا دشمن ہو تو اس سے بچنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب دشمن کھلا ہوا ہو، واضح ہو، تو اس سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ معاملہ الٹ ہی ہے کہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ وہ تمہارا پکا اور کھلا دشمن ہے، کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے ہاں لوگ اس سے ہی دوستی لگاتے ہیں، جا کر اس کی اولاد کو ہی جو ہے وہ اپنا دوست بناتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ تمہارا دشمن ہے تو اس کی دوستی سے باز رہو۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، نہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا اور نہ خود انہیں بناتے وقت، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ یہ میری شان ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناؤں۔ یعنی یہاں یہ فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یا اس کی اولاد یا جن بتوں کو مشرکین پیدا کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے ساتھ وہ کسی طرح بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا یا جب اللہ نے ان شیطانوں کو اور آگے جو بت تھے ان کو پیدا فرمایا، تو اس وقت تو یہ موجود ہی نہیں تھے، ان کا وجود بالکل بھی نہیں تھا۔ اللہ نے انہیں پیدا کیا، اللہ نے انہیں وجود دیا، پھر یہ بعد میں وجود میں آئے۔ تو جب یہ اس وقت موجود ہی نہیں تھے تو پھر یہ اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اس کی عبادت میں اس کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے برابر کیسے ٹھہرائے جا سکتے ہیں؟ لیکن کافروں کو اس بات کی سمجھ نہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جن کو تم گمان کرتے تھے، فَدَعُوهُمْ، تو وہ انہیں پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو ان کے شریک انہیں جواب نہ دیں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا، تو یقین کر لیں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ یہاں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ کافر جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا جنہیں اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، کل بروز قیامت کافروں سے کہا جائے گا کہ آج اپنی مدد کے لیے ان شریکوں کو پکارو، وہ بت جن کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے، آج ان کو آواز دو کہ تمہیں اس مصیبت سے نجات دلائیں آ کر۔ آج تم اتنی پریشانی میں مبتلا ہو، تمہیں جو ہے وہ قیامت کی سختیاں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، تمہیں دوزخ میں جانا پڑ رہا ہے۔ تو خدا تو معبود تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنے بندوں کو ہر طرح کی مصیبت سے نجات دلاتا ہے۔ تو آج جب تم پر مصیبت آن پڑی ہے تو پکارو ان کو، پھر ان کو آواز لگاؤ کہ ہماری مدد کریں آ کر۔ لیکن اللہ فرماتا ہے فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، ان کے جو بت ہوں گے، ان کے جو شریک ہوں گے جن کو وہ اللہ کا شریک سمجھتے تھے، وہ انہیں واپس جواب نہ دیں گے، اور انہیں اس وقت مایوسی ہو جائے گی جب وہ بت خود ہی انکار کر دیں گے۔ جب آمنا سامنا کروایا جائے گا تو کافر کہیں گے کہ یا اللہ یہ وہ بت ہیں جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، ہم ان کی عبادت کرتے تھے، اس وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، تیرا ساتھ چھوڑ دیا، تیرے حکم کو جو ہے وہ ماننا چھوڑ دیا۔ تو وہ بت آگے سے انکار کر دیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب اس سے بڑھ کر مایوسی کوئی نہیں ہوگی۔ جن کو وہ شریک سمجھ رہے تھے، جن کو وہ اپنا مددگار سمجھ رہے تھے، خدا سمجھ رہے تھے، وہ آگے سے انکار کر دیں گے کہ تم نے ہماری عبادت کوئی نہیں کی، تم اپنی نہ ہی ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، بس تم اپنی مرضی سے ہی جو ہے وہ یہ کام کیا کرتے تھے، اور آج تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اچھا، بعض نادان اس آیت کو جو ہے وہ اولیاء کرام پر جو ہے وہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، تو اس پر یہ آیت جو ہے وہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ واضح جو لفظ ہیں وہ آیت کے شرکاء کے ہیں کہ اللہ فرمائے گا شریکوں کو پکارو جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے۔ اب کوئی بھی مسلمان کسی بھی ولی کو اللہ کا شریک نہیں سمجھتا، نہ ہی کسی مسلمان کا
یہ عقیدہ ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی ہے، کتنے ہی اونچے مرتبے کا ولی ہے، کسی بھی مسلمان کے دل میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ اللہ کا شریک ہے، یا معاذ اللہ وہ اللہ عز و جل کی طرح مدد کرتا ہے جس طرح اللہ مدد کرتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اولیاء جب بھی مدد کرتے ہیں اللہ کی اطاعت سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں، اور یہ کوئی جو ہے وہ اچنبے کی بات نہیں ہے۔ قرآن میں ایسے واقعات ذکر ہیں جن میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے کہ اولیاء مدد کرتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب مجلس لگائی اور بلقیس کا تخت منگوانا تھا تو کیا کہا کہ کوئی ہے جو بلقیس کا تخت لا دے، حالانکہ خود آپ نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو آپ اگر چاہیں تو کیا وہ تخت نہیں آ سکتا؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی آ سکتا ہے آپ اگر چاہیں تو، لیکن پھر بھی آپ مجلس میں کیا اعلان کر رہے ہیں کوئی ہے جو وہ تخت لے کے آئے میرے پاس؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں جب تک آپ کی مجلس ختم ہوگی اس سے پہلے میں حاضر کر دوں گا۔ تو آپ نے کہا نہیں، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس سے پہلے چاہیے۔ تو پھر قرآن کے لفظ ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ شخص بولا جسے اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہے، یعنی وہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی حضرت آصف ابن برخیہ، وہ جو انسان تھے اور وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے، اور اللہ نے انہیں اس طرح کی طاقتیں عطا فرمائی تھیں۔ انہوں نے کہا میں لاؤں گا اور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، اور ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے حاضر کر دیا سامنے۔ تو اس پر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس طرح کے بندے جو ہے وہ میری امت کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی سفر پر ہو اور اس کی سواری کھو جائے اس سے، اور کوئی اس کا مدد کرنے والا نہ ہو وہاں پر، اور نہ کوئی جو ہے وہ اس کا پرسان حال ہو، تو وہ کیا کرے؟ وہ اونچی آواز لگائے اور کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ یہ جملے وہ بولے، حدیث میں یہ لفظ ہے کہ وہ یہ جملے بولے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اب سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے اندر سیر کرتے رہتے ہیں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی مصیبت میں مبتلا ہو اور اس کی وہ مدد کریں۔ اب یہ اللہ کے اولیاء ہی ہوتے ہیں، اور کون ہوتا ہے؟ کیونکہ نبی تو ہو نہیں سکتا، کوئی سرکار کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، تو یہ اولیاء کرام ہیں جن کو اللہ عز و جل نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو اب کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ یہ آیت اولیاء پر فٹ کرنا، حالانکہ آیت میں واضح شرکاء کے لفظ ہیں کہ شریکوں کو پکارو جن کو تم سمجھتے تھے کہ وہ میرے برابر ہیں، جن کو تم سمجھتے تھے کہ وہ عبادت کے لائق ہیں۔ حالانکہ کوئی مسلمان کسی ولی کی عبادت نہیں کرتا، نہ ہی کسی ولی کو جو ہے وہ اللہ کا شریک سمجھتا ہے، اور ایسا ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے شریک کون ہو سکتا ہے؟ اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اولیاء تو دور کی بات ہے، کوئی نبی اس کی شان اس کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اولیاء تو نچلا مرتبہ ہے نا، اولیاء سے اونچا مرتبہ صحابہ کا ہے، صحابہ سے اونچا مرتبہ پھر انبیاء کرام کا ہے۔ تو انبیاء نبی نہیں پہنچ سکتے، اور نبیوں میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور اللہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، تو پھر یہ اولیاء کیسے پہنچیں گے؟ نہ ہی کوئی جو ہے وہ اس بارے میں کوئی عقیدہ یا یقین رکھتا ہے۔ ہم جب بھی اولیاء کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں جو عقیدہ ہے کہ ان کو پکارا جا سکتا ہے مدد کے لیے، انہیں بلایا جا سکتا ہے مدد کے لیے، تو وہ اسی عقیدے کے ساتھ کہ وہ اللہ کی اطاعت سے مدد کرنے والے ہیں، اپنی ذاتی ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اولیاء یا نبی اپنی ذاتی طاقت سے مدد کرتے ہیں تو وہ بندہ کافر، دائرہ اسلام سے خارج، اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام کے ساتھ۔ جب بھی مدد کے لیے پکاریں تو عقیدہ یہی دل میں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اللہ کی اطاعت سے مدد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یمامہ کے مقام پر لڑتے ہوئے حضور کو پکارا۔ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، تو یمامہ میں مسلمانوں کا نعرہ ہی یہ تھا۔ یمامہ وہ جنگ تھی جو سب سے پہلے جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے خلاف لڑی گئی تھی۔ اس میں مسلمانوں کا عام جنگوں میں مسلمانوں کا نعرہ ہوتا تھا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ نعرہ ہوتا تھا مسلمانوں کا، یا اللہ احد کا نعرہ ہوتا تھا مسلمانوں کا۔ لیکن اس جنگ میں نعرہ تھا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، یہ نعرہ مسلمان اس جنگ کے اندر لگایا کرتے تھے۔ اب یا محمدہ کا کیا مطلب ہے؟ اے محمد ہماری مدد کے لیے آئیے۔ یا رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، یا محمدہ صحابہ کرام نے پکارا تھا، بات تو ایک ہی ہے دونوں ہی چیزیں۔ تو صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء کو، نبیوں کو پکارا جا سکتا ہے مدد کے لیے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے اور ہونا بھی
یہی چاہیے، کیونکہ یہی عقیدہ کتاب اور سنت کے مطابق ہے، اس میں کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے شریک انہیں جواب نہیں دیں گے تو پھر وہ اپنے سامنے آگ کو دیکھ لیں گے، جہنم کو دیکھ لیں گے، اور انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اب انہیں اس میں گرنا ہی گرنا ہے، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ وہ بالکل جو ہے وہ مایوس ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس جہنم سے بچنے کی وہ کوئی راہ نہ پائیں گے اس دن۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ یا الہ العالمین، نماز فجر ادا کرنا، دس کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ مالک کریم، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، رزق حلال وسیع عطا فرما، حرام کے رزق سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔